جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کا آغاز 1991 میں جیکب لین سے کیا گیا، اور سب سے پہلی کلاس جو وہاں سے فارغ ہوئی 1994 میں، ان میں سب سے پہلا نام ہے محترم جناب شیخ عبد الرحمن ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ محترم جناب عبد الرحمن ثاقب صاحب، خطیب اعظم سکھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ احسان لائنز ایریا ٹیونیشیا لائن کے مسجد میں شروع ہوا۔ اس کی ابتدائی ٹیم بیچ پہلی کلاس جو فارغ ہونے والی وہ ہم ہیں، اور جامعہ احسان کی پہلی سند حاصل کرنے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ دوران طالب علم الحمدللہ ہم طالب علم بھی تھے، لیکن تھوڑا تھوڑا انتظامیہ میں بھی کام کیا کرتے تھے۔ آج اگر استاد جی شیخ محمد یوسف قصوری صاحب حافظ اللہ ہوتے تو بہت سی باتیں کرتے اور مزہ آتا کہ کس طرح سے ہم نے پڑھا، انتظامیہ کو بھی تنگ کیا، اساتذہ کو بھی تنگ کیا۔ جو طالب علم والی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری ہوتی ہیں مشائخ سے معذرت کے ساتھ، یعنی طالب علم والی ساری باتیں ہمارے اندر موجود تھیں۔ بلکہ ایک بات سناؤں کہ ایک دن صحیح بخاری کا سبق تھا۔ شیخ قصوری صاحب حافظ اللہ کی عادت تھی کہ اگر کسی پروگرام کی وجہ سے وہ مطالعہ نہیں کر سکے تو انہوں نے سبق نہیں پڑھانا، یہ ان کی خوبی تھی۔ ایک دن میں دائیں طرف پہلے بیٹھا ہوتا تھا، یعنی دائیں طرف شیخ صاحب کے میں بیٹھتا تھا، پھر اور ساتھی، ہم 5 ساتھی تھے۔ مجھے کہا عبارت شروع کرے، میں نے عبارت شروع کی، غلطی آ گئی۔ اتفاقاً دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچوں ساتھیوں سے غلطی ہو گئی۔ پھر استاد جی نے ہمیں مارا نہیں ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں وہ مارتے تو بہتر تھا، لیکن جو زبان سے ہماری حالت کی نا وہ ہمیں پتہ ہے۔ یعنی شفقت بھی بڑی تھی، ڈانٹ بھی تھی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے جامعہ احسان کے بانیوں کو، جن میں منشی عبد الکریم صاحب بھی تھے، اقبال جٹ صاحب بھی ہیں، اقبال نون صاحب بھی، لائن ذریعہ کی وہاں کی جماعت، کیونکہ یہ آغاز 1990 میں وہاں سے ہوا تھا، اور ہماری دستار بندی بھی وہیں اسی مسجد میں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح یہ جامعہ بنانے کا خیال ہمارے استاد تھے، شاید نام کم سنا آپ ساتھیوں نے، مولانا سلیمان خان صاحب حافظہ اللہ، آج کل گجرانوالہ کینٹ میں خطیب ہیں۔ جامعہ بکر سے فارغ تھے، وہاں پڑھاتے رہے، وہاں بھی ہمارے استاد تھے۔ ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پہ، ان کی یادگار کے طور پہ ایک ادارہ بنانا چاہیے۔ تو الحمدللہ پھر انہوں نے، وہ اس مسجد میں خطیب تھے، وہیں سے آغاز کیا۔ الحمدللہ آج یہ ادارہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم کچھ چند سال پہلے فارغ ہو کے سند فراغت حاصل کر کے گھروں کو چلے گئے، آباد میں آ گئے، فرق کتنا سا، لیکن ہم ہیں سارے ساتھی آپس میں۔ اللہ نے توفیق دی، بھریا روڈ مدرسہ میں 8 سال تک میں نے پڑھایا۔ پھر اس کے بعد سکھر شہر کی مرکزی جامع مسجد، اہل حدیث جو ہے مرکزی جامع مسجد، وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ کی توفیق سے سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے، تمییز الطیب من الخبیث بجواب رسالہ تحفۃ الحدیث، اور اسی طرح مروجہ فقہ کی حقیقت، ان کو سندھی سے میں نے اردو میں کیا، ان کا ترجمہ کیا۔ محب اللہ شاہ راشدی کی کتاب ہے ارسال الیدین، اس کو بھی میں نے سندھی سے اردو میں کیا۔ تمییز الطیب اور ارسال الیدین دونوں کتابیں مقالات راشدیہ میں چھپی ہیں۔ اسی طرح ایک اور اصلی مصنون تراوی ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو کی کتاب ہے، وہ میں نے اردو میں کی۔ پھر اللہ نے توفیق دی، 2 سال پہلے ہماری پاکستان کی
اہل حدیثوں کی سب سے بڑی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اس کے قیام ہماری مرکزی درسگاہ جامعہ السلفیہ فیصل آباد کے قیام اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت، جن میں امراء ہیں، ناظمین ہیں، چند نائب ناظمین، نائب امراء وغیرہ، ان سب پہ مشتمل الحمدللہ ایک کتاب تذکرہ اکابرین اہل حدیث کے نام سے ترتیب دیا، جو کہ چھپا ہے۔ اس وقت بھی میں سندھ کے علماء پہ کچھ کام کر رہا ہوں، اور آپ ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ اگر سندھ کے وہ علماء جنہیں آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، ان کے بارے میں مجھے معلومات دیں۔ یہ شخصیات پہ لکھنا ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں ضرورت نہیں، لیکن یہ اسماء الرجال کا علم ہے، یہ بھی ایک اسماء الرجال کے علم کا حصہ ہے کہ ہم اپنے علماء کا، جو موجودین ہیں، اکابرین ہیں اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی خدمات، ان کے حالات زندگی قلم بند کریں، صفحہ کرتاس پہ منتقل کریں۔ آپ ساتھی بھی، آپ سے بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں علم رکھا ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ جہاں آپ تدریس کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، اس چیز کو آپ صفحہ کرتاس پہ منتقل کریں، لکھیں۔ مثلا آپ ایک خطبہ تیار کرتے، اس خطبے کو بعد میں ایک تحریر کے ذریعے لے آئیں، اس کے جتنے اہم نکات ہیں اس کے اندر مزید اضافے کر کے ایک اچھا مضمون بن جاتا ہے۔ کل آگے چل کے 2-4 سال بعد یہ آپ کی ایک اچھی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ تو آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ اس طرف بھی، کیونکہ الحمدللہ مدرسین اگرچہ پہلے کی طرح وہ اعلیٰ معیار کے نہیں، پھر بھی الحمدللہ موجود ہیں، لیکن لکھنے والے علماء بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس طرف توجہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ آسن سلفی صاحب حافظ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے آج علماء کے سامنے ہمیں بلایا، مل بیٹھنے کا موقع عطا کیا۔ اسی طرح جامعہ کے اساتذہ، طلبہ، یہاں کی انتظامیہ، سب کے لیے میں دعا گو ہوں۔ فضل خدا کا سایہ تم پہ رہے ہمیشہ، ہر دن چڑھے مبارک، ہر شب بخیر گزرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔